الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم مدنی دور میں ہیں، تیسرا سال چل رہا ہے۔ جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ جنگ پر تبصرہ کرنے کے لیے اور دیگر احکامات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا طویل سورہ 200 آیتوں پر مشتمل سورۃ آل عمران نازل کیا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے جائزہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کون سا سورہ نازل ہوا ہوگا۔ ہم نے سورۃ الحشر کا مطالعہ کیا، اس لیے کہ یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو نذیر نے عین جنگ کے موقع پر شیطانی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کلین آپریشن کے ذریعے بغیر جنگ کے ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ اب چونکہ بہت بڑا مسئلہ آبادی ہے، چھوٹی سی آبادی ہے چند ہزار کی، اور وہاں پر 70 کمانے والے انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، تو اب ان کے لیے مسئلہ ہے، تب کیا کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا ہے۔ سورۃ النساء بڑا طویل سورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی کھول کر خواتین سے متعلق ہدایات دی ہیں، ان کو جائیداد میں حصے دار بھی ٹھہرایا۔ 176 آیتیں، 176 آیتیں۔ آئیے ابھی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ سورہ نساء کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف اور صرف خواتین سے متعلق مسائل ہیں، نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹوکن کے طور، علامت کے طور پر ایک لفظ کا استعمال کر کے اسے اس سورے کا عنوان بنا دیتا ہے، ٹاپک بنا دیتا ہے، ورنہ بے تحاشا مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو آئیے دیکھیں، حالانکہ ان آیتوں میں آیت نمبر 58 اور 59 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کے ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، اقتدار جن کے ہاتھ میں ہو۔ پھر اگر تمہارے معاملے میں کوئی نزاع ہو جائے، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تو اس مسئلے کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ چلیے اس پر بات ہوگی۔ ہماری گفتگو جو گزشتہ مرتبہ ختم ہوئی تھی آیت نمبر تقریباً 36 کے قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں، کنجوسی کرنے کی دیتے ہیں، اور اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے چھپاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، نہ دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان ان کا ساتھی بنا ہوا ہے، اور بہت بری رفاقت ہے، دوستی ان کی ہے۔ آخر ان کو کیا جاتا ہے ان کا کہ اگر اللہ اور رسول کے راستے پر، اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے آخرت پر ایمان لاتے، اور جو کچھ اللہ نے خرچ دیا ہے، انہیں عطا کیا، اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کی نیکیاں اللہ سے چھپی نہیں رہتی۔ بہرحال اس کے بعد جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 41، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سن لیے ایک بار۔ مدینہ منورہ میں
2-3 واقعات ہیں اس سے. ایک واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں, صحابہ اکرام ہیں. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ. عرض کیا کہ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے, ہم کیا سنائیں گے آپ. فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ تم سے قرآن سنوں. خوشی کے مارے حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے. حکم دینے کا مطلب اللہ کے رسول کو حکم کون دے سکتا ہے سوائے اللہ کے. اس کا مطلب یہ کہ عرش الہی پر اللہ نے حضرت ابی بن کعب کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کلام سنیے. قرآن کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہے, اللہ کی شان ہے کہ بندوں کے درجے کو اتنا بڑھا دیتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع کی. ایک بات اور عرض کر دوں, یہ وہ موقع ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو پوری توجہ سے سنتے ہیں, اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ہر بات سے زیادہ کان لگا کر سنتا ہے. رسول پہ تو اور زیادہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ تو اور توجہ سے سنے. اب اس سننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر لیں, قرات چل رہی ہے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بڑے چاو سے, بڑی چاہت سے, اشتیاق سے, شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں. آنکھیں بند ہیں, آنکھیں کھلی ہوں تو پھر چہرے پر وہ روب رہتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک نظر یوں ڈالتے ہیں, فوری جھکا لیتے ہیں. اب تو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے. حضرت ابی بن کعب تلاوت کیے جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں, سورہ نساء کی تلاوت چل رہی ہے. ایسے موقع پر آیت نمبر 41 پر آپ پہنچتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اس وقت کیا ہوگا ذرا سوچئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہر امت میں سے ایک گواہ لا کر ہم ان کے سامنے کھڑا کریں گے, اور ان تمام نبیوں کے امتی جو آپ کے دور میں واقع تھے ان پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. حضرت ابی بن کعب اس آیت کی تلاوت کے بعد آگے بڑھتے جا رہے ہیں, تلاوت کرتے جا رہے ہیں. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آنکھوں سے لگاتار آنسو موتیوں کی شکل میں گرتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابی بن کعب کو ٹوک دیا, ابی دیکھو کیا کر رہے ہو تم. انہوں نے جو آنکھیں, وہ بھی آنکھیں بند کیے تلاوت کرے. انہوں نے جب سامنے دیکھا نبی کریم صاحب کے چہرے کو, آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی تھی. کیا یہ آیت قرآن کی ہے؟ ہاں قرآن کی ہے. تو ایک ہی آیت ہے قرآن میں, 6666 کے قریب آیتیں ہیں. پھر اس آیت پر رونا کیوں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ احساس ذمہ داری, اپنا نہیں اپنے امتیوں کا, کہ میرے بعد میرے امتی ایسے لاپرواہ قسم کے لوگ آئیں گے, ہم جیسے ہوں گے اس دور میں, کچھ نہیں کریں گے, نہ خود مسلمان بنیں گے, نہ دوسروں کے سامنے اسلام کو اس کی اصل شکل میں ظاہر کریں گے, بلکہ اللہ کے کلام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کی کتابوں پر سانپ کی طرح بیٹھے رہیں گے. نہ قولی زندگی نہ عملی زندگی میں ہمارا سیرت کا کوئی مقام ہوگا. آج بتائیے, میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں, 80% عوام 110 کروڑ میں سے 80% عوام شرک میں مبتلا ہے. سانپ کو, بچھو کو, درخت کو, جھاڑ کو, جانوروں کو وہ خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کو خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 20 کروڑ ہم بھی کم نہیں ہیں, ہم بھی بڑی تعداد میں ہیں. لیکن ہمارا معاملہ, نہ دین سیکھنا چاہتے ہیں نہ سکھانا چاہتے ہیں. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے قرآن کا, آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, نو ایشوز.
میری اپنی رائے ہے کہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اگر ہم ہیں تو پھر یہ ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی، جس لیول کی چاہیے. میں بول سکتا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں، میں لکھوں. میں کچھ نہیں کر سکتا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ جڑ کے کروں کام، ان کی مدد کروں، اوقات کے اعتبار سے، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے، مالی اعتبار، میں جو کر سکتا ہوں، جو اللہ نے مجھے نعمت رزق دیا ہے. اور رزق کے معنی صرف کھانا پینا بریانی نہیں ہوتی، رزق کا معنی کھانا نہیں ہے. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے علاقے کے بڑے ہردل عزیز آدمی ہوں، لوگ آپ کو آپ کا احترام کرتے ہوں، آپ کی بات مانتے ہوں، پہنچائیے ان تک بات. وہ حکمت، وہ دل سوزی کے ساتھ، وہ موعظت کے ساتھ اسلام کا پیغام رکھیے. کیا پتہ ایک فرد اگر ایمان قبول کر لے تو میری اور آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا وہ. اور یہ چیز ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے. دیکھیے، آپ غور کیجئے. میری رائے غلط ہے تو میرا ای میل آپ کو ملتا رہے گا، جواب دیجئے مجھے. ہاں نہیں صاحب آپ بہت زیادہ سے کام لے رہے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، علماء کا ہے. نہیں بولیے. تو اس ضمن میں حدیث سن لیجئے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. صحابہ کرام مسجد نبوی میں، ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی مسجد میں، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے؟ وہ جا کر لوگوں کو دین کیوں نہیں سکھاتے؟ انہیں لوگوں کو دین سکھانا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو میں ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آؤں. پھر ٹیک لگائے بیٹھ گئے، پھر چند منٹ کے بعد میں جھٹکے سے اٹھے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے؟ وہ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اللہ نے جن کو دین کا علم دیا ہے ان کو جا کر سیکھنا پڑے گا، ورنہ میں ان کے ساتھ بری طریقے سے پیش ہوں. اب بتائیے، ذمہ داری دونوں پر ہے. علم جن کے پاس ہے، علماء جو کہلاتے ہیں، ان پر بھی ہے، مجھ جیسے طالب علموں کے پاس بھی ہے. اور اب تو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، فری ڈاؤن لوڈ آپ کو دینی کتابیں مل رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ پڑھنا مسئلہ ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی چند روزہ زندگی دنیا کمانے کے لیے تو بہت وقت ہے، تگ و دو چل رہی ہے، اور آخرت ہماری سنوارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، وہاں جو ہوگا، اس لیے کہ وہاں سے کسی کو لوٹ کر آنے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں تو فیصلے ہوں گے، اور یا تو پھر جنت ملے گی یا دوزخ، یا پھر کچھ لوگ ہوں گے گنہگار قسم کے جو دوزخ میں جا کر پھر جنت میں جائیں گے. اب ہم کو سوچنا چاہیے 3 گروپ میں سے ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. وہ جو سیدھا میدان حشر سے اللہ فرمائے جاؤ بھائی جنت میں، قلت کل الجنہ، یا وہ جو وایا جہنم میں جانا چاہتے ہیں. ویسے ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا، یہ تو طے. چلیے ایک آیت آ رہی ہے، اب دیکھیے غیر مسلم قرآن مجید کا وہ کیسا مطالعہ کرتے ہیں اور کیسا مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. آیت پوری نہیں ہوئی، آدھی ہوئی ہے. غیر مسلموں نے آیت پڑھ لی، دیہاتوں میں جا کر وہ تبلیغ کر رہے ہیں کرسچینٹی کی. اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام نے صاف فرمایا میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، ان کے سدھار کے لیے آیا ہوں، مجھے دنیا والوں کے لیے نہیں بھیجا گیا. وہ جو میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں وہ دنیا والوں کے لیے ہوں گے. لیکن ان کے امتی آج دیہاتوں میں پہنچے، ویل کوالیفائڈ لوگ قرآن پڑھتے ہیں. اب دیکھیے اس آدمی نے کیا کھیل کھیلا ہے. پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، چھوٹا موٹا چرچ چلاتا ہے، چھوٹا موٹا ڈسپینسری چلاتا ہے، غریبوں کو دعائیں مفت بانٹتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے. اب لوگ اس کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس جاتے ہیں. غیر مسلموں میں کام کر رہا ہے وہ، اور ہندوستان کے اندر وہ ان کو کرسچینٹی میں داخل کر رہا ہے. ایک بار مسلمانوں سے اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ بار بار صبح میں الصبح اندھیرے اٹھ کے مسجد کو جاتے ہیں، دوپہر میں 4 بجے، پھر شام میں، پھر عشاء کے بعد.
کرتے آپ لوگ ایسا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھو. تو اس نے کہا کہ نہیں، کس نے کہہ دیا آپ سے؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ. اب وہ بیچارے دیہاتی جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، چند سورے بچپن میں کسی نے یا ولی صاحب نے یاد کرا دیے ہیں، عربی کے ہیں، معنی و مفہوم کچھ نہیں جانتے، اب وہ بیچارے کرے تو کیا کریں؟ نہیں صاحب ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. نہیں، آئیے میں بتاتا ہوں آپ. چلیے مولوی صاحب کے پاس چلیے. ہم گاؤں کے مولوی صاحب کیسے ہوں گے؟ شہروں کے مولیوں کے عربی کے لالے پڑے رہتے ہیں، تب گاؤں کے مولوی صاحب کیسے رہیں گے؟ اندازہ لگائیے آپ. وہ لے گیا حضرت قرآن نکالو، آپ کا نکالا، قرآن نکالا، سورہ نساء نکالا. یہ آیت کے آگے جتنا میں نے تلاوت کی اس کے آگے اس نے ہاتھ رکھ دیا. مولوی صاحب ذرا پڑھیے. مولوی صاحب تلاوت کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی مت پھٹکو. بس اس نے قرآن بند کر دیا. دیکھیے صاحب مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ کے، قرآن کے قریب مت پھٹکو. حالانکہ اس کی آگے والی آیت ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، یہ شراب کی حرمت کا دوسرا حکم ہے. شراب بری چیز ہے، لیکن جو عادی ہو جاتے ہیں، جن کی گٹھی میں شراب پڑ جاتی ہے، اگر ان سے اچانک چھڑائی جائے تو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کا انداز تدریج کا ہے، گریجول، آہستہ آہستہ. جنگ بدر کے بعد سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا سا ہے. اب دوسرا حکم ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی مت پھٹکو جب تم نشے میں ہو. کیوں نشے میں؟ پتہ نہیں، نشہ چڑھ گیا. حتی تعلموا ما تقولون، منہ سے کچھ کا کچھ نکل جائے گا، الٹی سیدھی باتیں نکل جائیں گی، غیر غلط باتیں، گانے گاؤ گے، نظمیں پڑھو گے، الٹی سیدھی باتیں کرو گے. نہیں، اس سے کہ نشے میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کا احترام اس کے دل میں نہیں رہے گا. اس وقت دماغ میں جو سوئی جا کر جس جگہ اٹک جائے گی وہ گالی گلوچ شروع کرے گا، فحش کلامی کرے گا، بڑوں کی بے عزتی بے حرمتی کرے گا. کچھ اس کو اس سے کہ وہ اپنے ہوش ہی میں نہیں ہے. غیر مسلم اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے وہ سیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹائیں. اور ہم اس لیے نہیں سیکھنا چاہتے کہ وہ عربی زبان ہے، تو کہ کرسچن کی عربی مادری زبان عربی ہے، وہ اس نے سیکھ کر آیا، وہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور ہم اپنی کاموں کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے. پھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز کے قریب اس وقت بھی مت جاؤ جبکہ تم ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہو، ازدواجی تعلقات تم نے قائم کیے ہیں، بیمار ہو، سفر میں ہو، رفع حاجت کر کے آئے، عورتوں کو چھوا ہو. اس صورت میں تمہیں غسل کی ضرورت ہے. اور اگر پانی دور دور تک موجود نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے کام لو. اور مٹی سے کام کیسا؟ دیکھیں صحابہ اکرام بھی شروع میں نہیں سمجھے، مسح کر لو، تیمم کر لو. حضرت عمار بڑے صحابی ہیں، نوجوانی کی عمر سے مکے کے ابتدائی دور میں ایمان لا چکے ہیں. ان کو ایک بار غسل، نماز کا وقت تھا، غسل کی حاجت تھی، انہوں نے زمین پہ ایک لوٹ لگائی اور آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا نماز بھی پڑھنا تھا اور غسل کی حاجت بھی تھی، تو میں نے زمین پر لوٹ لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. قرآن نے یہ نہیں کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ایک بار مٹی پر ایسا ہاتھ مارو، پھر مٹی پوری ہاتھوں سے جھاڑ دو، چہرے پر ایک بار پھیرو، اپنے ہاتھوں سے کونیوں تک ایک بار پھیر لو، بس یہ تیمم تمہارا ہو گیا. اب بتائیے، مٹی اپنے جسم پر لیپ لینا نہیں ہے وہاں پر. اچھا مجھے بتائیے، ہاتھ کو پاک کیا، دھویا، یا مٹی سے تیمم کیا، چہرے کو دھویا، ٹخنے کے نیچے پیر دھوئے، ان تین چیزوں میں سے کس چیز نے وضو توڑا تھا، کس چیز نے غسل توڑا تھا؟ یہ بتائیے مجھے.
ہاتھوں سے غسل ٹوٹتا ہے، پیروں سے وضو ٹوٹتا ہے، چہرے سے، ہاں چہرے سے ہو سکتا ہے آنکھوں نے کوئی بری چیز دیکھ لی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، غسل تو نہیں ٹوٹا۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، ایک چونکہ ایک آیت ہے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو۔ اب دو بڑے اماموں نے اس کا دو معنی لیے ہیں۔ امام شافعی فرما دیں گے عورت اگر کا جسم چھو جاتے ہیں نا، مطلب میاں بیوی ہیں ایک جگہ، عموماً رمضان میں ہمارے پاس ٹیلی فون کافی آتے ہیں خاتون کے پاس، اور وہ خواتین پوچھتی ہیں کہ وہ چھٹی کا دن تھا، پکانے کے لیے میاں جی بھی مدد کے لیے آ گئے تھے، اب وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ظاہر ہے کچن ہے، اتنا بڑا نہیں ہے کہ کوئی شاہی بورچی خانہ ہے، تو ادھر آنے جانے میں جسم لگ گیا، دھکا لگ گیا، تو کیا وضو کرنا پڑے گا؟ چلیے گرما کا موسم میں وضو کر لیں گے، سردیوں میں کریں گے تو پھر ہاتھ پیر اکڑ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کرو، رمضان کے اندر چھٹیوں کا دن آپ حنفی بن جاؤ، پھر اس کے بعد پھر سے شافعی بن جاؤ۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت اور مرد کا جسم چھو جائے تو وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں، چھو جانا، لیکن یہاں جو لمس کے معنی یہ دونوں مفہوم میں آتے ہیں، ایک تو چھونے کے بھی معنی آتے ہیں، دوسرے ازدواجی تعلقات کے بھی آتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تیمم کا بڑا مختصر طریقہ کار بتایا، اور یہ خاص موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوئی اور صحابہ اکرام نے بڑی تعریف کی، اے آل ابو بکر، حضرت عائشہ کی وجہ سے ہوا تھا یہ حکم، لیکن پھر اسے سورہ نساء میں بھی ڈال دیا۔ حضرت عائشہ ایک جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی تقریباً 5ویں ہجری میں، اور وہاں پر آپ کا ایک مالی گلے کے ہار تھا، کھو گیا اس کو ڈھونڈنے میں، اور اس جگہ پہ پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی، تو اس پر بڑی بات ہوئی وہاں پر۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، خود بھی ضلالت کے خریدار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی راحت ہے۔ یہ ہے ابھی جو میں نے آیت کا قصہ سنایا، دیہاتوں میں جا کر یہ کیا کریں، ان کے پاس بھی کتاب ہے لیکن ان کی کتاب میں شریعت نہیں ہے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرو، اور پھر پال نے آ کر ساری شریعت کو منسوخ کر کے عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر نہیں آئے، ان کی تعلیمات اخلاقی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ کاش یہ لوگ کہتے قالوا سمعنا واطعنا واسمع انظرنا، اگر یہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے تو ان کا معاملہ بڑا بہتر تھا، لیکن یہ تو بڑے راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ اے لوگوں جو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اس کتاب کے بعد میں نازل کی ہے، اور یہ کتاب تمہاری چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں جو نام، ورنہ پھر ہم تمہارا حشر وہی کریں گے جو ہم نے ہفتے والوں کا کیا تھا، ان کو بندر بنا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت 2 مرتبہ استعمال کی ہے سورہ نساء میں، بہت توجہ سے سنیے اس میں۔ عمومی طور پر آج کا مسلمان شرک کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ آپ توحید کی بات کیجئے، اس کا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ حضرت آپ بزرگوں کو نہیں مانتے؟ بزرگوں کو نہیں ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم ویسا مانیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ویسا مانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ بزرگوں، ہر بزرگ کے بارے میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کریں اور دعا کریں، اللہ اس کے لیے مغفرت کرے، دیٹس آل۔ میرے آپ کے سوچ لینے سے تو کچھ، میں فلاں کو بڑا متقی سمجھ رہا ہوں اور مجھے کیا معلوم اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے، میں فلاں کو برا سمجھ رہا ہوں، مجھے کیا معلوم اس نے کیا نیکیاں کی ہیں۔ 24 گھنٹے ہم کسی کے ساتھ نہیں رہتے، کوئی کسی کے ساتھ، نہ ماں باپ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، بچے شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، کوئی نہ دوست کے ساتھ رہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ 24 گھنٹے کوئی نہیں رہتا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے نے کیا گل کھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر، شرک معاف نہیں کرے گا۔ پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں کہاں کہاں امت مسلمہ بھٹک کر شرک کر رہی ہے، معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے بارے میں، اپنے رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز اقارب، رشتہ دار، بستی والے سب، اور احتیاط کیجئے۔
البتہ ایک بات ہے، اللہ کی ذات میں ہم شرک نہیں کرتے الحمدللہ۔ ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ طاغوت کو مانتے ہیں، شیطانی چیزوں کو مانتے ہیں، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہ راستے ہیں۔ یہ یہودیوں کا حال تھا۔ مکے کے مشرکین کو کہتے ہیں ہمارے خیال میں تم لوگ سیدھے راستے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غلط راستے پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا حال ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس کے بعد وہ آیتیں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تمہیں امانت اہل امانت کے سپرد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ چاہے آپ فیکٹری کھولیں، بڑی دکان کھولیں، کوئی کاروبار کریں، یہ نہیں کہ یہ میرے سالے ہیں، میرے بہن بھائی ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، ذمہ دار ہے نہیں ہے، کوالیفائڈ ہے نہیں ہے، وہ جاب کے ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ایک بڑی پوزیشن بڑی سیلری پہ اس کو رکھ لیا۔ فار واٹ؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیوں اپنے کاروبار کا خود نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس لیے دیا ہے۔ غیر کو رکھیے جو اس کا اہل ہے، اہلیت کو جائے۔ اور اس سب سے بڑی بات، آج دین نافذ کرنا ہو تو لوگوں کو ذہنی طور پر سمجھانا پڑے گا۔ دنیا میں جو ڈیموکریسی چل رہی ہے ووٹ کے ذریعے، تو یہ ووٹ وہی اس طریقے سے سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی ڈیموکریسی اسلامی ڈیموکریسی کے مقابلے میں کوئی سرے سے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ یہاں تو ایک پارلیمنٹ کے 500 میں سے 480 کرپٹ آئیں گے وہاں پر، شرابی، جواری، قاتل، ڈاکو۔ وہ جو رول پاس کریں گے ملک میں نافذ ہو جائے گا، آپ کچھ نہیں کر لے سکتے۔ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ڈیموکریسی ہے کہ اسلام کی ڈیموکریسی کیا ہے؟ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو اور ان کے سامنے ایک پریکٹیکل نمونہ پیش کر دو، اور ان پر چھوڑ دو، چاہے تو ایمان لائیں نہ تو نہیں لائیں۔ کل کا دن اللہ کے سامنے انہیں بحث کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔